حماس اسرائیل جنگ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا ہے۔ مہذب یورپ اور انسانیت دوست امریکہ کے سب دعوے جھوٹ کا بلندہ ثابت ہو چکے ہیں۔ افسوس کہ جہاں ہدف مسلمان ہو وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ یورپ کا قلب بوسنیا ہو یا فلسطین کا غزہ، کہانی ایک ہی رہتی ہے، قصوروار مسلمان ہی ہوتا ہے۔ جنگ و جدل میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ مفروضہ نہیں ابدی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیم تہذیبوں میں جنگیں شاید اصولوں کے مطابق لڑی جاتی ہوں گی، لیکن قومی ریاستوں کے قیام کے بعد جنگوں میں انسانی حقوق پامال نہ ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ قوانین ترتیب دیے گئے، قواعد و ضوابط بنائے گئے، لیکن اسرائیل غزہ میں کئی ہفتوں سے جو وحشیانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے انہیں جنگی جرائم کہا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مطابق جنگ میں پھنسے عوام، شہریوں، جنگی قیدیوں، زخمی فوجیوں اور بیمار افراد سے سلوک کا جو معیار جنیوا کنونشن میں طے کیا گیا ہے اس کی سنگین خلاف ورزیاں جنگی جرائم کہلاتی ہیں۔ مغربی ممالک کی طرف سے جنیوا کنونشن کی شقوں پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کی سب سے بڑی مثال بوسنیا اور سربیائی کی ہولناک خانہ جنگی تھی۔ یورپ کے عین قلب میں لاکھوں کلمہ گو مسلمانوں کو جس ہولناک اور منظم طریقے سے قتل کیا گیا اس پر سارا مہذب یورپ گمسم بیٹھا رہا۔ انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر بھی کسی نے ایک لفظ کہنا گوارا نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب مظلوم یورپی نسلوں کا واحد جرم کلمہ گو مسلمان ہونا تھا، اور اب دوبارہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ یک طرفہ بمباری کا نشانہ نہتے فلسطینی خواتین اور بچے ہیں۔ صہیونی درندوں نے غزہ کے تمام ہسپتالوں کو براہ راست بمباری کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کو کھنڈرات میں بدل دیا ہے۔ اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے صدر بائیڈن نے الزام دہرایا ہے کہ الشفا ہسپتال حماس کا کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اور اس پر اسرائیلی فوجی حملے جائز ہیں۔ رہے پاکستان اور ایران سمیت سارے دیگر مسلمان ممالک تو سب گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ ہیگ کنونشنز کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی جنگی جرائم تصور کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے لیے پہلا ہیگ کنونشن 1899 اور دوسرا 1907، جبکہ جنیوا کنونشن 1864 میں متعارف کروایا گیا تھا۔ جنگ عظیم دوم میں فوجیوں کے مقابلے میں عام شہریوں کی دوگنا ہلاکتوں کے بعد ان کنونشنز میں نئے اصول اور پروٹوکولز شامل کیے گئے۔ ہیگ کنونشنز میں جنگوں کے وحشیانہ طریقہ کار اور حکمت عملی پر پابندی لگائی گئی، تو جنیوا کنونشن میں عام شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دی گئی۔ یہ کنونشنز جنگ میں شامل سبھی فریقوں پر نافذ ہوتے ہیں، خواہ وہ ملک ہوں یا افواج یا پھر مسلح عسکریت پسند گروہ۔ ان قوانین کو انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کنونشنز مسلح تصادم کے دوران عام شہریوں کا زیادہ سے زیادہ تحفظ یقینی بناتے ہیں، ان سے سلوک کا معیار طے کرتے ہیں اور جنگ میں پھنسے عوام، شہریوں، زخمیوں اور ہتھیار ڈال دینے والے سپاہیوں کا بنیادی انسانی احترام یقینی بناتے ہیں۔ ان سے سلوک کا معیار طے کرتے ہیں اور جنگ میں پھنسے ہیگ اور جنیوا کنونشنز اپنے جن اصولوں کے خلاف ورزیوں کو جنگی جرائم تصور کرتے ہیں ان میں قتل یا قتل عام، تشدد یا غیر انسانی سلوک، شہریوں کو اغوا کرنا، جنگی حکمت عملی کے تحت بھوک کو شہریوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنا، خوراک سے متعلقہ سپلائز کو روکنا، جنگ میں پھنسے شہریوں اور ان کے املاک کو نشانہ بنانا، انسانی امداد فراہم کرنے والے اور امن قائم کرنے والے عالمی اداروں کے دفاتر، گاڑیوں، ملازمین اور املاک کو نشانہ بنانا، یہ جاننے کے باوجود حملہ کرنا کہ کسی فوجی ہدف کو حاصل کرنے کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد اور شہری املاک کو پہنچنے والا نقصان ہدف کی کامیابی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا۔ شہریوں یا شہری آبادیوں پر ایسے ہتھیار اور جنگی طریقے استعمال کرنا جن سے غیر ضروری تکلیف یا چوٹ پہنچنے کا خطرہ ہو، کیمیائی یا کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال، ہسپتالوں اور ایسے مقامات کو جہاں بیمار اور زخمیوں کو رکھا گیا ہے نشانہ بنانا، قبضے میں لیے گئے علاقوں کو لوٹنا، شہریوں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جو انسانی وقار کے خلاف ہو، زنا بالجبر کرنا، جنسی غلامی کو لاگو کرنا، عسکری ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی املاک کو تباہ کرنا، جنگی قیدیوں اور عام شہریوں کو انصاف تک رسائی نہ دینا، غیر قانونی دربدری، قید، جبری گمشدگی شامل ہیں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی جیسے جرائم پر فیصلہ دینے کا اختیار رکھتی ہے۔ جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے خلاف ہیگ میں موجود بین الاقوامی فوجداری عدالت کارروائی کر سکتی ہے، لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں یہ ثابت کرنا کہ یہ جرائم غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ارادتاً کیے گئے ہیں، آسان کام نہیں۔ اسی لیے ایسے علاقوں میں کام کرنے والے صحافی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مستقل دستاویزی ثبوت مرتب کرتی ہیں تاکہ انہیں بعد میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔
دنیا کے 123 ممالک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ممبرز ہیں، مگر امریکہ، روس، اسرائیل، بھارت اور پاکستان جیسے ممالک ان میں شامل نہیں۔ عالمی عدالت انصاف نان ممبر ممالک پر اختیار نہیں رکھتی، لیکن اگر کوئی نان ممبر ملک کے خطے میں کوئی جرم کرے گا تو عالمی عدالت انصاف اس پر تحقیق اور تفتیش کے بعد فیصلہ سنا سکتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کون کرائے گا، کیسے کرائے گا، یہ واضح نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں مجسٹریٹ کے فیصلے پر تو برق رفتاری سے عمل ہوتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ حماس اسرائیل جنگ نے اسرائیلی معیشت کو منہ کے بل گرا دیا ہے۔ جنگ کے باعث اسرائیل کی کرنسی شیکل 2012 کے بعد کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ غزہ جنگ کے سبب اسرائیلی معیشت کو یومیہ 26 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ادھر اسرائیل اور حماس نے یرغمالیوں کی رہائی پر جاری مذاکرات معطل کر دیے ہیں، جس میں قطر، امریکہ اور ایران ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک اسرائیلی سینئر سیکیورٹی اہلکار کے بیان کے مطابق اسرائیل کی جنگی کابینہ کے 2 ارکان اور اس کا ایک مبصر جنوبی غزہ پر فوج کے زمینی حملے میں توسیع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع، سابق چیف آف سٹاف اور اسرائیلی فوج کے سابق چیف آف سٹاف گارڈی آئزنکوٹ حماس سے اسیروں کی رہائی کے لیے جاری مذاکرات کے باوجود فوجی آپریشن جاری رکھنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب تک اسرائیلی افواج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان لڑائی غزہ پٹی کے شمال میں مرکوز رہی ہے، جس سے لاکھوں لوگ جنوب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے۔ لیکن جمعرات کو اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں خان یونس کے کچھ علاقوں پر کتابچے گرائے تھے، جس میں مکینوں کو یہ علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ رہائشیوں کو کس راستے سے جانے کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل جنوبی علاقے میں بمباری جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں پہلے فلسطینیوں کو اپنی حفاظت کے لیے نقل مکانی کا حکم دیا گیا تھا۔ غزہ کے ہسپتالوں میں لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,500 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی بھرمار ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے غزہ کے نظام صحت تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج الشفا ہسپتال پر مکمل قبضہ کر چکی ہے۔ غزہ کے انڈونیشین ہسپتال میں بھی مریضوں کا علاج بند ہو چکا ہے۔ جہاں ہدف مسلمان ہوں، وہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ یورپ کا قلب بوسنیا ہو یا فلسطین کا غزہ، کہانی ایک ہی رہتی ہے، قصوروار مسلمان ہی ہوتا ہے۔